الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعات اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج سے ہم تجوید کی سیریز شروع کر رہے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تجوید کی اہمیت قرآن کی روشنی میں۔ اللہ رب العالمین قرآن میں سورہ بقرہ میں آیہ نمبر 121 میں فرماتے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، ایسے ہی لوگ ایمان رکھتے ہیں اس قرآن پر۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ قرآن کے چند حقوق ہیں، اس میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان رکھنا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو خوش الہانی کے ساتھ، تجوید کے ساتھ صحیح قرآن کو پڑھنا جیسا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے جبرائیل امین کے ذریعے سے۔ پھر تیسرا اس کا حق یہ ہے کہ اس کو معنوں کے ساتھ سمجھنا، تدبر کرنا۔ پھر چوتھا حق اس کا یہ ہے کہ اس کے پر عمل کرنا، اور پانچواں حق یہ ہے کہ لوگوں تک پہنچانا۔ تو اس میں سے جو دوسرا حق ہے، پہلا تو ایمان رکھنا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، دوسرا اس کو خوش الہانی کے ساتھ اور صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا قرآن کے حقوق میں سے ہے۔ تو جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جیسا اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، ایسے ہی لوگ اس کے پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی قرآن کی تعلیمات پر اور قرآن کے پر جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ تجوید کے ساتھ اور صحیح درست کر کے اپنی قرآن کو پڑھیں۔ اللہ نے تعریف فرمائی ہے ایسے لوگوں کی، تو کیا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمارا شمار کر دے جن کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے قرآن میں، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو، جو لوگ تلاوت قرآن کو جیسا حق ہے ویسا پڑھتے ہیں اور اپنی تلاوت کی غلطیاں ختم کرتے ہیں اور اس کو صحیح انداز میں پڑھتے ہیں، ایسے ہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، یہ اللہ نے فرما دیا ہے۔ پھر سورہ اسراء آیہ نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، قرآن کریم کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا ہے کہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے خود بھی بتدریج نازل فرمایا ہے، یعنی آہستہ آہستہ اس قرآن کو نازل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور قرآن کریم کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو سنائیں، ہے نا؟ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم ہے اللہ رب العالمین کا۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان آیہ نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے اس قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ اتارا ہے۔ اور سورہ مزمل آیہ نمبر 4 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ہے نا؟ تیزی سے پڑھنا نہیں چاہیے، قرآن کو آسانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، خوش الہانی کے ساتھ ٹھہراؤ ہو ہماری تلاوت میں۔ اور جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جیسا سورہ فاتحہ پڑھتے تو کس طرح پڑھتے تھے؟ الحمدللہ رب العالمین، اتنا ٹھہراؤ ہوتا ہے نا؟ تو ہم بھی قرآن کو جس کے مخارج کے ساتھ، اس کی صفات ادا کرتے ہوئے آہستہ ٹھہر ٹھہر کر اور خوش الہانی کے ساتھ پڑھنے والے بنے۔
اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ترتیل کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ الترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یعنی ترتیل کیا ہے؟ حرف کی تجوید کے ساتھ ادائیگی اور وقوف کی معرفت کا نام ترتیل ہے، یعنی تجوید کے ساتھ حروف کو ادا کرنا ترتیل ہے۔ اللہ کا حکم ہے نا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھو، تو ترتیل کیا ہے؟ وہی تجوید ہے، یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا اور صحیح طریقے سے پڑھنا، یہ تجوید ہے۔ زبان کو غلطی سے بچانا تجوید ہے نا، اور معرفت الوقوف یعنی کہاں وقف کرنا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ ترتیل ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم قرآن کو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اس میں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو، ہے نا، کیونکہ ہم عجمی ہیں، عربی نہیں ہے، بہت سارے حروف یا تو ہم بڑھا دیتے ہیں یا گھٹا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے معنی بدل جاتا ہے نا، تو اسی لیے اس کا حق، تلاوت کا حق ادا کرنے والے بننا، اور قرآن ہم غلطی نہ ہو ہم سے، ہے نا، غلطی سے بچانا ہے تو ہم کو قرآن تجوید سے سیکھنا پڑے گا، ہے نا۔ اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم قرآن اللہ کی مرضی کے مطابق اور اچھی طریقے سے اپنی زبان کو غلطی سے بچاتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق پڑھیں، اور ہم ان لوگوں کی کیٹیگری میں آ جائیں جو قرآن کا حق ادا کرتے ہیں، ہے نا، اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی لسٹ میں آ جائیں جس کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ جس کو ہم نے قرآن عطا کیا ہے وہ قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمارا شمار کر دے۔ اللہ ہم کو توفیق دے کہ قرآن کو ہم تجوید کے ساتھ پڑھیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔